أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90، یعنی 89 اور 90. ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کو وہ وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے تھے جب مشرکین سے لڑتے تھے، فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے. یعنی کفار و مشرکین سے جب ان کی جنگ ہوتی تو تورات کے ان صفوں کو کھول کر دعا مانگتے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون. تو اس طرح یعنی اے اللہ، تجھے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں دشمنوں پر فتح دے. اس طرح سے وہ دعا کرتے اور فتح یاب ہو جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کا انکار کر دیا. ذرا غور کریں، یہ یہودی اگر آپ کو ان کا پورا پس منظر معلوم ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ اگر ایمان لاتے تو کتنا ہی خوبصورت ہوتا ان کے لیے کہ یہ جب انہوں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آنے والے ہیں اور ہجرت کے بعد ان کا ٹھکانہ ایر پہاڑ یا احد پہاڑ ان دونوں کے درمیان کہیں ہوگا. اب وہ جو تھے ان کی اس علاقے کی تلاش میں نکلے، یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ اس علاقے کی تلاش میں نکلے کہ اس جگہ جا کر ہم رہتے ہیں جہاں پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین کا پرچار کرنا ہے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں. تو وہ تلاش کرتے ہوئے
جب حداد پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہ ادھر ادھر انہوں نے اپنی جگہ بنا لی، کچھ تیمہ میں، کچھ فدق میں، کچھ خیبر میں رہنے لگے۔ اسی طرح پھر یہودیوں نے کچھ عربوں سے تعلقات بنائے اور پھر ان سے پوچھا کہ وہ ایر اور احد پہاڑ کہاں ہے۔ انہوں نے جب ان کو ان پہاڑوں کے بارے میں معلومات دیں تو یہ ان کو کہنے لگے ہمیں وہاں تک لے چلو، تو وہ ان کو احد پہاڑ کے قریب لے آئے۔ جب یہودی احد پہاڑ کے قریب آئے تو انہوں نے احد پہاڑ کے گرد یعنی اپنے گھر بنانا شروع کیے، رہائش رکھنا شروع کی، تو گویا مدینہ شریف کے قریب قریب گرد و نواح میں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ کیا مقصد تھا؟ کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، دین کے معاملے میں ان کی مدد کریں گے تو ہم اللہ کے ہاں مقبول ترین بندے شمار ہوں گے، اور اس طرح سے ہم قرآن پاک جو کتاب بلائیں گے ہم اس کے اوپر بھی عمل کریں گے، ہم اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام پائیں گے۔ تو انہوں نے مدینہ شریف کے گرد و نواح میں یہ جو ہے رہائش اختیار کر لی۔ اب آہستہ آہستہ کام بھی شروع ہو گیا اور پھر انہوں نے بڑی دولت اکٹھی کر لی، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو وہ پیسے کو کافی دنیا کو پیسے کو دولت کو اکٹھا کر لیا۔ جب مال و دولت بہت ہو گئی تو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبا نامی بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ بہت امیر لوگ ہیں، تو اس نے ان سے آ کر جنگ کی، اور جنگ جب ہو گئی تو جنگ کے بعد جنگ کے دوران وہ یہودی اپنے قلعے میں بند ہو گئے اور بادشاہ نے پھر ان کو امان دے دی۔ وہ تبا بادشاہ جو تھا اس کو یہ علاقہ بڑا پسند آیا، اس نے کہا میں ادھر رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ادھر آپ نہیں رہ سکتے، یہ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجرت ہے، یہاں اگر آپ رہیں گے تو ایک عام شخص کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ تو پھر وہ چلا گیا۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ میں اپنے خاندان کے کچھ لوگ یہاں چھوڑ جاتا ہوں تاکہ جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ لوگ ان کی مدد کریں گے۔ تو وہ جو بادشاہ اپنے لوگ چھوڑ گیا تھا، وہ بادشاہ کیونکہ مشرکانہ عقائد پر تھے، تو ان کے لوگ جو وہ چھوڑ گیا تھا خاندان، وہ خاندان مدینہ شریف میں رہ گیا کچھ لوگ، تو پھر وہ پھلے پھولے یہاں، اور پھر یہاں پر وہ اوس اور خزرج قبیلہ بنے۔ تو اوس اور خزرج جو ہیں یہ قبائل اسی بادشاہ تبا کی اولاد اور رشتہ دار ہیں، اور پھر آپس میں یہ کیونکہ مشرکانہ ان کی عقائد تھے اور یہودی کیونکہ وہ قریب رہتے تھے۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ یہ جو یہودی ہیں وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، تو ہم اس لیے یہاں پر کتنے عرصے سے ہیں، ان کی زیارت کریں گے، وہ کتاب لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر ان کی مدد کریں گے۔ تو اس دوران کبھی یہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ یہودیوں کی مشرکوں سے لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ پھر کیا ہوتا تھا، جب کبھی کوئی لڑائی ہوتی تھی تو پھر وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ مشرکین کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہوتی ہے تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھیجو تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کو ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں ان مشرکین کو۔ تو اس طرح کی دعا کرتے تھے، اور وہ دعا جب کرتے تھے اپنی حاجات کی بھی دعا کرتے تھے۔ اپنی حاجات سے مراد ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے کسی طرح کی تو اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔
یعنی اس طرح کے انداز میں کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یعنی اے اللہ ہمیں اس نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما، تو حق کے وسیلے سے ہماری دعا یہ قبول فرما۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ شریف میں اور انہوں نے دین کی دعوت دی، جب دین کی دعوت دی تو آیات قرآنی پڑھی گئیں ان کے سامنے، تو یہ لوگ جو یہودی تھے یہ منکر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یہ تو سوچتے تھے کہ ہمارے قبائل سے ہوں گے، یعنی کہ یا تو بنی قریظہ سے ہوں گے یا بنو نذیر سے یا بنو قینقاع یا کوئی اور جو کہ یہودیوں کا قبیلہ ہے اس کے اندر سے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب سے آئے، قریش قبیلہ سے، تو وہ ان کو ایک تو یہ تکلیف ہوئی، پھر یہ سوچتے تھے کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل سے ہوں گے، لیکن وہ بنی اسماعیل سے آ گئے، تو یہ ان کو دوسرا مسئلہ بن گیا، تو حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا۔ اسی بات پر ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود مدینہ سے کہا، تم ہم سے شرک کی حالت میں، جب ہم شرک کرتے تھے، مشرک تھے اسلام لانے سے پہلے، اس حالت میں تم ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کرتے تھے، مگر اب جب کہ وہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور تم نے ان کو دیکھ لیا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو صفات ہیں ان کو تم نے دیکھ بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جو تورات میں صفات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے ان کو پہچان لیا ہے۔ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا ہے، دل سے بھی آپ قائل ہو گئے، تو پھر آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو پھر وہ چپ ہو جاتے، کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ حسد، عناد، تکبر اور بغض تھا جس پر یہ لوگ تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ عرب سے کیوں آئے، عرب کے قبیلوں سے کیوں آئے، یہ ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آئے، اور دوسری بات کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے۔ تو یہ حسد ان کو لے بیٹھا، تو وہ جو اوس اور خزرج جو مشرکین تھے وہ ایمان لے آئے، جن کو یہ نکالنا چاہتے تھے، جن کے لیے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج، ان کے ساتھ مل کر ہم مشرکوں کا مقابلہ کریں، ان کو باہر نکالیں۔ تو کیا ہوا کہ اللہ نے ان مشرکین کو، وہی اوس اور خزرج جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر داخل فرما دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وہیں تھے، یہ اوس اور خزرج میں سے تھے نا، تو ان سب کو اسلام کی دولت مل گئی اور وہ وہیں رہ گئے، اور یہ جو دعائیں کرتے تھے یہ حسد لے کر ان کو حسد اور تکبر ان کا لے بیٹھا، تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہی اوس اور خزرج نے مل کر ان یہودیوں کو وہاں سے ہی نکال دیا۔ تو یہ دیکھیں خود ہی نکل گئے، کیوں؟ حسد اور جو بغض اور عناد تھا، تکبر تھا، وہ ان کو لے ڈوبا اور یہ لعنت زدہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ تو یہ حالت ہے اس کی۔ تو اب غور کریں اسی چیز کو ان دو آیات میں ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آج پڑھتے ہیں ان کو دو آیات کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ولما، اور جب، جاءہم، آ گئے تمہارے پاس، کتاب، یعنی کتاب آ گئی، کون سی کتاب؟ یعنی قرآن پاک آ گیا، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن پاک آ گیا، مصدق لما، مصدق لما، مصدق کہتے ہیں سچا کرنے والی، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں ان کو سچا بتانے والی، اور سچی کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ آ گئی، لما،
واسطے اس چیز کے معہم ساتھ ان کے کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کتاب بھی آ گئی. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آپ التجا کرتے تھے، جن کے وسیلے سے دعا کرتے تھے فتح کی، وہ بھی آ گئے، ساتھ ان کی کتاب بھی آ گئی، قرآن پاک آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب تمہارے پاس آ گئے، وَقَانُوا من قبل، اور اس سے پہلے، وقانو اور تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون تم فتح مانگتے تھے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، کافرو جو کافر ہوئے، یعنی جو کافر مشرک تھے، تم ان کی وجہ سے دعا مانگتے تھے، یعنی ان کا وسیلہ لے کر کتاب قرآن پاک کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشرکوں اور کافروں کے مقابلے میں کامیاب فرمائے. تو اللہ تمہیں کامیاب فرما دیتا تھا. تم ان کے لیے وسیلے کی دعا مانگتے تھے. اب وہ بذات خود وہ کتاب بھی آ گئی ہے، وہ جو رسول جو کتاب والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آ گئے ہیں. تو فلما جاءہم، تو فلما پس جب ان کے پاس آ گیا، ما عرفو وہ جس کو وہ پہچان رکھتے تھے، یعنی جس کو انہوں نے پہچانا تھا، کیونکہ وہ جو ان کی کتاب تورات تھی اس کے اندر موجود تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات موجود تھیں. جب وہ پہچان رکھا تھا انہوں نے اس کو، اللہ فرماتا ہے جب تم لوگوں نے اس کو پہچان رکھا تھا، جب وہ آپ کے پاس آ گئے، تو پھر تم کیوں منکر ہو گئے؟ کافرو آگے ہے، کافرو تو تم کافر ہو گئے، تم انکار کر دیا، بہی اس کے ساتھ، یعنی اس کا پھر تم انکار کر بیٹھے. تو پھر اللہ فرماتا ہے دیکھو سب کچھ میں نے تمہیں بتا دیا، کتاب تمہاری میں تورات میں بھی بتا دیا، سب کچھ معلومات تمہیں ہو گئیں، تو پھر بھی تم انکار کر بیٹھے، کفر میں چلے گئے، کافر بھی اس سے کفر کر بیٹھے، یعنی کافر ہو گئے. فلانت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر، تو یعنی اللہ نے ان پر پھر لعنت فرمائی. تو یہ حالت ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے سماشتراؤ، بے سما برابر ہے جو کچھ بیچا ہے انہوں نے، بہی اس کے بدلے میں، یعنی انفسہم جانیں اپنی. اب اپنی جانے کا مطلب ہے اپنا سودا کر لیا انہوں نے کہ وہ کفر لے بیٹھے اور ایمان جو تھا وہ غائب کر بیٹھے. ایمان چاہیے تھا کہ ایمان لیتے، ایمان خریدتے، یعنی قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، تو یہ سودا ان کے لیے بہت آسان تھا اور جنت میں لے جانے والا تھا اور رحمت الہی کا سبب تھا. لیکن انہوں نے سودا ایسا کیا جو کہ ان کو نقصان کا تھا، ان کا انکار کر کے کفر لے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت لے بیٹھے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے بے سماشتراؤ بہی انفسہم، تو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں یہ جو سودا کیا، یہ ان کے لیے دیکھیں نا کیسے نقصان والا تھا. ان یکفروا یہ کہ کفر کریں، وہ کفر کرنے والے بن گئے، ہے نا. کافروں پر یعنی یہ بہت بری چیز ہے کہ وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچ ڈالا. بما انزلہ اس کے ساتھ جو کہ ان پر اتارا گیا تھا، انزل اللہ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، یعنی قرآن پاک جو تھا اس کو بھی انہوں نے انکار کر دیا. تو بغین کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کر لی، سرکشی کر لی، اپنی مرضی کر لی، یعنی اس کو نہ مانا. این ینزل اللہ جو کہ اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، اعلی من یشاء یعنی جس کے اوپر اللہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ چاہتا ہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، تو اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہتا ہے اس پر اپنا فضل اتارتا ہے. تو یہ فضل و کرم کس پر اتر گیا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر گیا. ان کو کتاب بھی، قرآن بھی مل گیا، ان کو نبوت بھی مل گئی، ان کے اوپر رحمت بھی ہو گئی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسماعیل علیہ السلام سے ہیں اور عرب کے قبیلے قریش سے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل عطا فرمایا، اپنی کتاب بھی دی، اپنا کلام بھی دیا، اتنا بڑا عظیم جو نبیوں کے سردار ہیں وہ بڑا سردار رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے جس کو اتنی بڑی شان عطا فرما دے. تو تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، تم تو کفر کر بیٹھے. اب یہ یہودیوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو. تو آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فباؤ بغضب، فباؤ
پھر آئے بغضب، ساتھ غصے کے، الا غضب، اوپر غصہ، یعنی اللہ جو ہے نا پھر ان پر ناراض ہو گیا، غصے کے اوپر غصہ، غصے کے اوپر عذاب کے ساتھ عذاب۔ تو اس لیے یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کے غصے اور غضب ان پر آتے رہے۔ وللکافرین، اور یہ جو کافر ہیں ان کے واسطے عذاب، عذاب ہے مہین، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مہین کا مطلب رسوا کرنے والا عذاب ہے، ایسا ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسا عذاب ہے۔ تو آپ دیکھیں کیسے لوگ تھے، کتنی محنت کر کے یہ جو ہے نا اور کتنی محبت سے، پیار سے، خلوص سے انہوں نے جو ہے الفت سے وہ اپنی کتنے جگہوں کو چھوڑا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کتاب میں دیکھا کہ احد پہاڑ اور ان کے قریب کا علاقہ ہوگا جہاں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہوگا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں پر آئے، وہاں پر اپنے قبیلوں کو آباد کیا، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنو نذیر، اور اس طرح یہ یہودی قبیلے وہاں آباد ہوئے آ کر۔ تو انہوں کے نظریہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان سے جو ہے ان کو ہم خدمت کریں گے، ان سے ملیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، وہ کتاب جو لائیں گے ان پر ایمان لائیں گے، پھر ہم ان کی مدد کریں گے دین کے معاملے میں، اور ہم ہر طرح سے خدمت کے لیے ہم سب سے پہل کریں گے، تاکہ جو ہے وہ اس لیے کہاں کہاں سے یہ چل کے آئے تھے۔ اور پھر جو ہے یہ تھا کہ ان کے نام کے وسیلے سے اور کتاب قرآن کے وسیلے سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ جب بھی کوئی جنگ کرتے یا کوئی لڑائی ہوتی یا کہیں پہ یہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرماتا تھا۔ پھر یہ ایسی حالت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ وہ ہمارے قبیلوں میں سے آئیں گے اور ساتھ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، تو پھر وہ ان کے قبیلوں میں سے نہیں آئے اور بنی اسرائیل میں سے بھی نہ آئے، اور وہ تو آئے عرب کے قبیلے قریش میں سے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تو نہ آئے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تو نہ تھے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ لیکن یہ سوچتے کہ وہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بھی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو پیچھے تو جڑ ایک ہی ہے، تو ایمان لے آتے تو کتنی محنت کی تھی انہوں نے، اس کا صلہ کتنا زیادہ پاتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، وہ بنی اسماعیل سے ہیں۔ یہ ان کو ہو گیا ایک حسد۔ دوسرا حسد یہ ہو گیا کہ یہ عرب کے والے قریش والے قبیلے سے کیوں آئے، یہ تو ہمارے کسی قبیلے میں سے آنے چاہیے تھے، تو یہ ان کو دوسرا حسد ہو گیا۔ تو اس طرح حسد اور اناد، کیونکہ ان عرب کے قبیلوں کو اپنے سے یہ گرا ہوا سمجھتے تھے، کیونکہ جنہوں نے دولت اور سب کچھ اکٹھا کر لیا تھا، یہ سمجھتے تھے ہم بہت امیر ہیں، بڑے کچھ ہیں، اور وہ لوگ غریب ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کی ہوا تھی ان کی، تو یہ تکبر اور اناد بھی تھا ان کے اندر، تکبر، فخر و غرور تھا ان کے اندر۔ تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جو متکبر لوگ ہوں گے نا، ان کا حشر ایسے ہوگا جس طرح چمٹیاں ہوتی ہیں نا، شکلیں ان کی اسی طرح ہوں گی، اور وہ چمٹیوں کی طرح وہ چل رہے ہوں گے زمین پر، اور دوسری مخلوق اللہ کی چلے گی تو وہ ان کو رونتی ہوئی چلی جائے گی، اور یہ جہنم کی جگہ بولس جو ہے نامی قید خانہ ہے اس میں ڈالے جائیں گے۔ یہ جہنمی کی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ پیپ پئیں گے اور لہو پئیں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوں گے جو متکبر اور اناد اور حسد والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ ان کی حالت بڑی خراب ہے، اور وہاں پر جو عذاب ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ جو کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی دیکھیں، وہ جو قبیلے جو کہ اوس اور خزرج کے تھے، جو کہ مشرکین تھے، جن کے خلاف یہ لڑا بھی کرتے تھے اور دعا بھی مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے وسیلے سے کہ ہمیں مشرکین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے حسد اور اناد اور تکبر کی وجہ سے ان کو وہاں اس مدینہ شریف سے بھی نکال دیا۔ لیکن وہ جو مشرک قبیلے تھے، اللہ نے ان کو دیکھیں کتنا کرم کیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے آپ دیکھیں یہ انصار جو ہے قبیلہ، یہ دیکھیں وہی اوس اور خزرج میں سے ہیں زیادہ، تو یہ کون ہے؟
تو یہ اس وجہ سے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، اور جن کے بارے میں یہ دعا کرتے تھے کہ ہم ان کو نکال دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر، کیونکہ یہ مشرکین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حسد اور عناد اور تکبر و غرور کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، لیکن ان لوگوں کو جن کو یہ نکالنا چاہتے تھے وہ اس جگہ کے مالک بن گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر وہ تو دنیا میں اتنی شان ان کو ملی کہ مختلف ملکوں کے کوئی گورنر بنا، کوئی وہ اس حکومت کے سربراہ بنے، اور کہاں ان کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا کچھ ان کو کرم ہوا، دیکھیں کتنا کرم اور ان کے اوپر یہاں ہوا، اور جو قیامت کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت میں کرم فرمائیں گے وہ تو بندہ گن ہی نہیں سکتا نا۔ تو یہ حالت ہے، لیکن یہ لوگ تو تھے ان یہودیہ جو تھے، یہودیوں نے تو خسارے کا سودا کیا، انہوں نے جو ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر یہاں جو ہے وہ آباد بھی ہوئے، لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو کر اللہ کی لعنت لے بیٹھے۔ یہ کتنا بڑا غلط انہوں نے کام کیا، صرف حسد اور فخر و غرور و تکبر اور بغض و عناد تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان فرمایا کہ ایسے لوگ تھے، تو اس سے یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ یہاں پر کہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے وسیلے سے ہم بھی دعا کر سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ دوسری بات جو یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے لیے جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ حسد اور فخر و غرور تکبر جو ہے وہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور شیطان اور نفس اور جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ان سب سے ہمیشہ اللہ کی طرف ہی جھکاؤ رکھنا چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی اور ایمان کو استقامت یعنی کہ اور ہمارے اسلام پر مستقل طور پر قائم رکھنے کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، نہ صرف جیتے جی بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کہ یا اللہ جب تو دنیا سے اٹھا تو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت میں اس دنیا سے اٹھا، آمین۔